ہلو السلام علیکم۔ آج کا جو سبق ہے وہ 8ویں جماعت میں پڑھنے والے طالب علموں کے لیے ہے۔ آپ لوگوں نے سیکنڈ چیپٹر پڑھا تھا، جو سچی محبت کے نام سے ایک ٹاپک تھا جس کو ہم نے پڑھا تھا کل۔ آج اسی لیسن کا یہ ایکسرسائز ہے، یعنی اس لیسن میں جو سوال اور جواب کوشچن آنسر کی جو ایکسرسائز ہے وہ آج ہم لوگ پڑھیں گے اور سمجھیں گے کہ اس میں کیا کیا اس میں ورڈس میننگ تھے۔ تو اس کو آج آپ کاپی پہ نوٹ کرو اور اسے یاد کرنا۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ بات کریں گے کوشچن الفاظ اور معنی کی، یعنی اس میں جو ورڈس اور اس کی کیا کیا میننگ تھے۔ اس چیپٹر میں جو ورڈس میننگ تھے اس میں پہلے جو ورڈ ہے وہ پڑے۔ پڑے کا مطلب ہوتا ہے درد، یعنی دوسری جانب۔ بپتا، بپتا کہتے ہیں مصیبت کو۔ تر ہونا مطلب گیلا ہونا۔ ہمدم کہتے ہیں ساتھی کو۔ ہرس کہتے ہیں لالچ کو۔ شیش محل مطلب شیشے کا محل۔ گڈریا مطلب چرواہا۔ سنہری کا مطلب ہوتا ہے سونے کا۔ دیس نکالا کا مطلب ہوتا ہے جلا وطن کرنا، مینس باہر کر دینا۔ نام کو بٹا لگانا مینس بدنام کرنا۔ نام کا بٹا لگانا کا مطلب ہوتا ہے بدنام کرنا۔ اور گدلا کہتے ہیں گندے کو، یعنی کوئی چیز گدلا ہو گیا مینس گندا ہو گیا۔ تو یہ آپ کے سیکنڈ چیپٹر کا ورڈ میننگ تھا جس کو آپ نے دیکھا سنا۔ اس کو آپ اپنے کاپی میں نوٹ کر لو اور اسے یاد کرنا ہے۔ پھر اگلا جو ایکسرسائز ہے وہ ہے درج ذیل سوالات کے صحیح جوابات پر صحیح کا نشان لگائیے۔ تو ہم نے سب سوال پہ جو صحیح جواب ہے اس پہ صحیح کا نشان ٹک کر دیا ہے۔ اب آپ کو اس کو کاپی پہ نوٹ کر لینا ہے۔ مچھیرا کہاں رہتا تھا؟ تو مچھیرا جنگل میں رہتا تھا، پہاڑی میں، پہاڑی کے پڑے یا ندی کے کنارے۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ کیا ہوگا؟ پہاڑی کے پڑے رہتا تھا۔ پہلی مرتبہ جال سے کیا نکلا؟ پتھر نکلا، لکڑی، مچھلی، فرشتہ۔ تو پہلی مرتبہ مچھیرا کے جال میں پتھر نکلا۔ دوسری مرتبہ جال سے کیا نکلا؟ تو دوسری مرتبہ مچھیرے کے جال سے لکڑی نکلا۔ پھر اس کے بعد لاسٹ جو کوشچن ہے اس کا، فرشتہ کس چیز کی علامت تھا؟ محبت کا، نفرت کا، بغاوت کا یا پھر لالچ کا؟ تو فرشتہ جو علامت تھا وہ کس چیز کا تھا؟ وہ محبت کا علامت تھا۔ اس کے بعد دوسرا جو ایکسرسائز ہے وہ ہے کوشچن آنسر کا۔ تو دیکھیے ہم نے لکھ دیا ہے، پہلا کوشچن ہے نیچے لکھے ہوئے سوالات کے جواب دینا ہے۔ مچھیرا کون تھا؟ وہ رات بھر کیوں نہیں سو سکا؟ تو اس کا جواب ہے مچھیرا ایک جوان اور خوبصورت لڑکا تھا، وہ رات بھر اپنی غربت کی غم میں نہیں سو سکا۔ یہ آپ کے چیپٹر کا پہلا کوشچن ہے، مچھیرا کون تھا؟ وہ رات بھر کیوں نہیں سو سکا۔ اسی طرح اس چیپٹر کا جو سیکنڈ کوشچن آنسر ہے وہ ہے مچھیرے نے جب پہلی مرتبہ دریا میں جال ڈالا تو اس نے کیا دعا مانگی تھی؟ تو اس کا جواب ہے اس نے دعا مانگی کہ اے میرے رب آج تو جال بھر کے مچھلیاں دلوا دے، اور ہاں سنہری مچھلیاں ہوں، اس کی آنکھیں ہیرے کی ہوں اور ان کی ننھی ننھی ہڈیاں موتیوں کی ہوں۔ اور اس کا تیسرا کوشچن ہے وہ ہے مچھیرے نے فرشتے سے کیا فرمائش کی تھی؟ تو اس کا جواب ہے مچھیرے نے فرشتے سے اپنے گڈرنی کے لیے شیش محل بنوانے اور بہت سا سونا چاندی دینے کی فرمائش کی تھی۔ تو اس طرح سے 3 جو کوشچن کا آنسر تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اسی طرح چوتھا کوشچن ہے مچھیرے کی فرمائش پر فرشتے نے کیا جواب دیا؟ تو مچھیرے کی فرمائش پر فرشتے نے کیا جواب دیا تھا؟ تو فرشتے نے جواب دیا تھا کہ محبت اور کو نہ بھوک کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ دھن دولت کی ضرورت ہوتی ہے۔ محبت نہ بھوک کو جانتی ہے اور نہ دھن دولت کو پہچانتی ہے، بلکہ دونوں کا دونوں کیا ہے؟ خدا کی طرف سے سزا ہے، اور سونے چاندی کا لالچ بھی۔ اور یہ سزا اس نے آدمیوں کو اس لیے دی ہے کہ پہلے محبت کرنے والوں نے محبت کے نام کا بٹا لگایا تھا۔ تو آپ نے سمجھا کہ مچھیرے نے فرشتے سے جو فرمائش کی تھی بنوانے کے لیے کیا کیا، شیش محل اور سونا چاندی دینے کی، تو فرشتے نے اس کے جواب میں کیا کہا۔ اور لاسٹ جو کوشچن ہے وہ ہے سچی محبت سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ہے سچی محبت سے مراد ایسا محبت ہو
جس میں کوئی لالچ نہ ہو، ایسا محبت جس میں کسی چیز کی لالچ نہ کی گئی ہو۔ اگر کسی چیز کی لالچ کی جاتی ہو تو وہ سچی محبت نہیں کہی جا سکتی، جیسا کہ مچھیرا نے کیا تھا۔ اور پھر 6 نمبر کا جو کوشچن ہے وہ ہے فرشتے کو جنت سے کیوں نکالا گیا؟ تو فرشتے کو جنت سے آدم اور حوا کی چوک پر یعنی غلطی پر نکالا گیا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک درخت تھا جس کا پھل کھانے سے منع کیا تھا، لیکن انہوں نے جا کر پھل کھا لیا تھا، تو جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہاں ڈالا تھا؟ جنت سے ڈائریکٹ اٹھا کر دنیا میں بھیج دیا تھا۔ تو اس طرح سے آپ کے جو کوشچن آنسر کا سوالات اور جوابات کا جو ایکسرسائز ہے وہ ختم ہو گیا۔ اور اس کا تیسرا ایکسرسائز کیا ہے؟ خالی جگہوں کو بھرنا ہے۔ سبق کو پڑھیے اور خالی جگہ کو صحیح لفظ سے پر کیجیے۔ تو دیکھو ہم نے پڑھا ہے، لڑکی کی نظر میں مچھیرا کسی شہزادے سے کم نہ تھا۔ دوسرا جو اس کا سینٹنس ہے، محبت نہ بھوک کو جانتی ہے اور نہ دھن دولت کو پہچانتی ہے۔ تیسرا سینٹنس ہے، میں تجھے وہ خوشی بخشوں گا جو کسی کو نصیب نہ ہوئی ہوگی۔ اس کے بعد چوتھا جو جملہ ہے وہ ہے، تیسری دفعہ جو کھینچا تو جال ایسا ہلکا ہو گیا جیسے مکڑی کا جالا۔ اور پانچواں، اس دفعہ جال بھر دے سنہری مچھلیوں سے۔ کس سے؟ سنہری مچھلیوں سے جن کی آنکھیں ہیرے کی ہوں۔ اب آئیے چوتھا جو نمبر پہ ایکسرسائز ہے وہ ہے نیچے لکھے ہوئے الفاظ کو اپنے جملے میں استعمال کرنا ہے۔ تو چاند کا ٹکڑا ایک ورڈ ہے، اس سے ایک سنٹینس بنانا ہے، جملہ بنانا ہے۔ گڈریا ایک بیٹی تھی جیسے چاند کا ٹکڑا۔ بھولی بھالی ایک ورڈ ہے، اس سے پھر آپ کو کیا بنانا ہے؟ جملے بنانے ہیں۔ تو گڈرنی بہت بھولی بھالی تھی۔ سچی محبت نہ بھوک کو دیکھتی ہے اور نہ دھن کو۔ دریائی گھاس، یہ بھی ایک لفظ ہے، اس کا بھی ایک جملے بنانے ہیں۔ جال کے اندر جو دریائی گھاس ہے وہ سونے کی ہے۔ آنسو، مچھیرا کا آنسو تھا جو تھم نہیں رہا تھا۔ غربت، مچھیرا رات بھر سوچتا تھا کہ غربت میں شادی کیسے ہوگی۔ اسی طرح سے اب اس لیسن کا جو بہت اہم ایکسرسائز ہے وہ ہے قواعد کی بات۔ ان قواعد کی بات میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لکھا ہوا ہے خوبصورت قلم، شاداب کھیت، مزیدار کہانی۔ یعنی یہاں پر خوبصورت، شاداب اور مزیدار صفت ہے۔ جس لفظ سے کسی کی اچھائی یا برائی ظاہر ہو اسے صفت کہتے ہیں۔ یعنی آپ انگلش میں پڑھتے ہو ایڈجیکٹو، ایڈجیکٹو والا جو سینٹینس ہوتا ہے اس میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ کسی کی تعریف کی جاتی ہے۔ اسی طرح اردو میں بھی اس کو صفت کہتے ہیں، یعنی ایسا لفظ جس سے کسی کی اچھائی یا برائی بیان کی جاتی ہے اسے صفت کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اس سینٹینس میں دیکھیے، خوبصورت قلم، کھیت اور کہانی موصوف ہے، جس کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے اسے موصوف کہا جاتا ہے۔ یعنی اس میں دو چیزیں، جیسے اگر ہم بولیں گے خوبصورت قلم تو کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ خوبصورت ہے؟ قلم کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ تو خوبصورت جو ورڈ ہے وہ صفت ہو جائے گا، یعنی جس لفظ سے ہم کسی کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو میں قلم کی تعریف کس سے کر رہا ہوں؟ خوبصورت ایک لفظ ہے جس سے ہم قلم کی خوبصورتی کے بارے میں کہہ رہا ہوں، تو خوبصورت یہ صفت ہو جائے گا۔ اور کس کی تعریف کی جا رہی ہے؟ قلم کی، تو قلم۔ اسی طرح سے آپ دوسرا جو ایک ورڈ ایگزامپل کے طور پہ لے لیجیے، سچی محبت۔ تو سچی کیا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ محبت سچی ہونی چاہیے، تو سچی اس کی صفت ہے۔ جیسے ننھا فرشتہ، تو کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ننھا ہے؟ فرشتے کے بارے میں۔ تو ننھا ایک ورڈ ہے جس سے کسی کی اچھائی بیان کی جا رہی ہے، کس کی؟ فرشتے کی۔ تو اس میں ننھا صفت ہو گیا اور فرشتہ موصوف ہو گیا۔ تو لاسٹ میں آخر میں آپ کو ہم نے کچھ 6 سینٹنس دیا ہے، اس میں آپ اپنے کاپی پہ لکھو اس کو۔ ننھا فرشتہ، ننھی ہڈیاں، دریائی گھاس، سنہری مچھلیاں، سچی محبت، گدلا پانی۔ ان سارے سینٹنس میں جملے میں آپ کو خود سے بنانا ہے کہ اس میں صفت کون ہے اور موصوف کون ہے۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر سے صفت اور موصوف کی تعریف کر دیتا ہوں کہ جس لفظ سے کسی کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے اسے صفت کہتے ہیں، اور جس کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے اسے موصوف کہتے ہیں۔ شکریہ۔